الحمد لله رب العالمين سيد المرسلين نحمده ونصلي على سبحان اللہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد قال اللہ تبارک تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. سبحان اللہ. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سبحان اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی. نبی اکرم و محتشم نور مجسم رحمت للعالمین رؤوف رحیم احمد بے مین احمد مجتبی محمد سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحان اللہ. حضور کی ساتھ بات کر دل کی تہ گہرائی کے ساتھ محبت عزت کے ساتھ ذوق شوق کے ساتھ گھوم گھوم کر درود شریف پڑھے. صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قولنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا بلغ العلا بکمالہ
شفاعت جا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه صلوا عليه وآله۔ اور سامعین محترم عزیزم مہمان گرامی تمامی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حاضر سامعین، کیونکہ جس پہ اللہ راضی ہوتا ہے اسے بادشاہ عطا فرما دیتا ہے۔ دو قسم کی بادشاہی ہیں، ایک ولایت کی بادشاہی، ایک ظاہریت بادشاہی۔ جو ولایت کی بادشاہی اور ظاہریت والی بادشاہی آپس میں لڑتے آئے، جھگڑتے آئے، جو سمجھ گیا وہ بچ گیا، جو نہ سمجھا وہ تباہ ہو گیا۔ جیسے کہ اب اللہ راضی ہوتا ہے تو بادشاہ ملتی ہے، پر اللہ نے دماغ بھی تو عطا کیا ہوتا ہے نا۔ باقی پلیتی کا بھی پتہ ہوتا ہے، یہ بھی پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، الٹا راستہ کون سا ہے۔ اللہ نے ہمیں دماغ دے دیا، اگر ہم سیدھے راستے پہ چلیں گے تو اللہ ہمیں جزا عطا فرمائے گا، اگر ہم الٹے راستے پہ چلیں گے اللہ ہمیں سزا عطا فرمائے گا۔ عزت بھی ذلت بھی اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، دماغ دیا۔ ہاں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے کفر کی مہر لگا دی، خاتم اللہ علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں پر کفر کی مہر لگا دی۔ چاہے اسے مال عطا کر دیں، چاہے اسے پیسہ عطا کر دیں، چاہے اسے لینڈ لاٹ بنا دیں، چاہے اسے زمیندار بنا دیں، چاہے جتنا بھی مال عطا فرما دیں، سونا چاندی جواہرات ہیرے زمرد عطا فرما دیں، اگر اسے سیدھا راستہ اختیار کرنے کو طاقت دیں تو رکھتا ہے، وگرنہ بہک ہی رہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے بادشاہی دی، اللہ نے طاقت دی، اللہ نے ہمت دی، پورے ورلڈ میں اس کی توتی بولتی تھی، پورے ورلڈ میں وہ طاقتور تھا، جتنے بھی بادشاہ تھے اس سے ڈرتے تھے، جتنے بھی بادشاہ تھے اس سے خوف زدہ ہوتے تھے، جتنے بھی بادشاہ تھے اس کے آگے سرنگو ہوتے تھے۔ اتنا بادشاہ تھا، وہ بادشاہوں کا بادشاہ تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کا تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کا تھا، اس کے سلسلے میں آتا تھا، نوح علیہ السلام کے خاندان میں سے تھا۔ وہ اتنا اعلیٰ، وہ اتنا اولا، بہت بڑا وہ بادشاہ تھا۔ اس کے پاس سونا تھا، اس کے پاس چاندی تھا، اس کے پاس لوہے کے کانیں تھیں، اس کے پاس تانبا سٹیل تھا، اس کے پاس ہیرے تھے، لال تھے، سنگ مرمر تھے، سنگ چشم تھے، اس کے پاس نیلم تھا، اس کے پاس یاقوت تھا، اس کے پاس مرجان، ہر چیز اس کے پاس تھی۔ بڑا محل اس نے بنایا، بہت لوگوں کے اوپر اس نے راج کیا، اور جب سب سے زیادہ اس کے پاس مال آ گیا، سب لوگ اس سے خفا ہوتے تھے، اس نے دعویٰ کر دیا میں خدا ہوں۔ وہ کون تھا؟ نمرود۔ اتنا بادشاہ، حتیٰ کہ نوح علیہ السلام کی آل میں سے تھا، اس کی نسل میں سے تھا۔ یہ نہیں ہوتا نبی کا پتر نبی ہو، یہ نہیں ہوتا کہ بلی کا پتر بلی ہی ہو، یہ نہیں ہوتا کہ سنار کا پتر سنار ہی ہو جائے، یہ نہیں ہوتا لوہار کا پتر لوہار ہو جائے، بادشاہ بھی تو بن جاتے، یہ نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ہوتا کہ شیر کا پتر شیر ہی ہوتا، لڑے گا، کھوتے کا پتر کھوتا ہوتا ہے،
بادشاہ دا پتر بادشاہ ہی ہوتا ہے بے شک اور شیر دا پتر شیر ہی ہوتا ہے پر کوئی کیتی نہ اگیرے کوئی کیتی نہ پیچھے نہیں بے ادب بے مراد بادب با مراد وہ نمرود تھا جو اتنا طاقتور تھا اور اس نے محل بہت بڑے بنائے بہت زیادہ محل تھے اور اس کے محل اور تمام لوگوں کو کہتا تھا اس نے بڑے بڑے بت بنائے اور لوگوں کو کہتا تھا اس کو سجدہ کرو پہلے ان کو سجدہ کرو میں ان بتوں سے بھی اعلیٰ ہوں پھر آ کر مجھے سجدہ کرو بس اتنا مالدار ہو کر کوئی بندہ ہوندا ہے جیڑا جر جاوے کوئی بندہ ہوندا ہے جیڑا تر جاوے کوئی بندہ ہوندا ہے جیڑا ٹھر جاوے بے شک۔ کوئی بندہ ہوندا ہے جیڑا نور ہو جاوے سارے نہیں بلکہ سارے جاندے نے اتنا مال ہون دے باوجود اتنا مال کوئی ہوندا ہے جیڑا جناب غوث مال شہنشاہ بغداد آپ کے نالائن کے جوڑے ہوتے تھے جو جوڑے نالائن ہوتے تھے وہ بھی سونے کے ہوا کرتے تھے جو ایکٹے پہنتے تھے اس میں سونے کا کام ہوا تھا جو تاج پہنتے تھے اس میں سونا لگا ہوا تھا جس چیئر پہ بیٹھتے تھے وہ بھی سونے کی ہوتی تھی میرے بھائیوں پھر بھی احمد کے نعرے تھے سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جیسے کہ میرے شہر کامل شبیہ امام حسین سیدنا پیر محمد نیاز حسین آپ جب بھی ہم دیکھتے تھے وہ جائے نماز اٹھاتے تھے نیچے پیسے پڑے ہوتے تھے جب بھی وہ تکیہ اٹھاتے تھے نیچے پیسے پڑے ہوتے تھے جب بھی وہ اٹھتے تھے نیچے پیسے پڑے ہوتے تھے ہر طرف پیسے ہی پیسہ تھا اور جب بھی میں نے سنا دائیں بائیں ہر طرف پیسہ تھا جب بھی حضور سے یہ لفظ سنا یہی سنتا تھے ہم سنتے تھے حضور یہی فرمایا کرتے تھے الصلاۃ والسلام علیک سبحان اللہ الصلاۃ والسلام علیک سیدی وہ حضور کے نائب ہیں حضور کے چنے ہوئے ہیں حضور کے وہ ولی ہیں اس لیے ان میں کوئی بھی تکبر نہیں ہے مال ہو کر بھی اللہ کے حبیب کو یاد رکھتے ہیں جو اللہ کے حبیب اللہ کو یاد نہیں رکھتے وہ تو گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ وہ نمرود اس نے محل بنایا محل کے بعد بت بنائے ہوتے تھے اور وہ بت کوئی بندہ آتا تھا نا کہیں اور سے کسی اور شہر سے یا اور ضلع سے یا اور کسی قصبے گاؤں پنڈ چک سے آتا تھا نا تو وہاں سے اگر وہ سجدہ نہ کرتا وہ بت چیخا کرتے تھے تفسیر ہے کتا ہی تو جان ہوندی کوئی نہیں کتا ہی تو روح ہوندی کوئی نہیں وہ تو بت بنائے ہوندے سن سٹیل دے اس بت بنائے ہونے لوہے دے تانبے دے سلور دے کہ جیڑا بندہ اس ٹپدا سی جیڑا سجدہ نہ کردا سی وہ شور پاندے سن شور برپا ہو جاندا سی تے تمام نمرودی لشکر نمرود دے جڑے سن نا وہ پیروکار تے فوجی اٹھ بیندے سن ان پکڑ لیندے سن اور کسے نو پھانسی دے دیندے سن کسے نو مار دیندے سن یا کسے نو دوبارہ کہ سجدہ کر اگر سجدہ کرنا سے چھاڑ دیندے سن غور کرو وہ بت کہ جو سجدہ نہیں سی کرتا وہ چیخدا چلاندا سی کیونکہ نمرود دے کول جن ہوندے سن وہ جن انہاں وچ ہوندے سن وہ جنہاں کو کم لیندا سی شکر ہے ولی اپنے آقا نو عرض کردے واہ واہ جنہاں کو کم لینا تو وہ کافراں دا کم ہویا جدوں مالدار ہو کے نوح دی اس ہو کے نوح دا رشتہ دار ہو کے نوح دی نسل دا ہو کے بھی گمراہ ہو گیا اس سے ثابت ہو گیا اللہ جسے چاہے ذالک فضل یؤتی من یشاء واما بنعمت ربک فحدث اللہ جسے چاہے انعام عطا کرے اور جسے انعام عطا کرے وہ اس کا چرچا کرے کیونکہ جناب امام حسین علیہ السلام آپ کا جو نالا مبارک تھا آپ اتنے حبیب تھے وہ بھی 50,000 دینار کا تھا سبحان اللہ واہ حسین اعظم پاک زندہ باد 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 اب دیکھو جناب وہ نمرود کے جو فوجی تھے وہ پکڑ لیتے
पकड़ के उसे कहते सजदा करो, जो सजदा कर लेता था उसे छोड़ देते, जो सजदा नहीं करता था उसे या फांसी दे देते या कत्ल कर देते, मार देते, उसका सर उतार तल से जुदा कर देते। और ये देखो साल के बाद, गौर करो, वो बुत साल के बाद वो बुत इतना शोर मचाया करते थे, इतना शोर हुल किया करते थे, पूरे इलाके में उनका शोर बर्पा हुआ करता था। और वो इतना शोर डालते थे कि इर्द गिर्द वाले सारे लोग अपने कानों में उंगलियां दे लेते थे, इतना ज्यादा शोर वो बुत मचाया करते थे। बुत जे नमरूद बनाए, अल्लाह बिल्कुल किवें टेस्ट लेंदा पिया कि बुत्तां ले जांदे हो या जेड़े बुत्तां नूं सटदे ने ले जांदे हो। वाह 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 वाह। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खाना काबा के अंदर गए, आपके पास वो हथौड़ा था, आप हैदर करार साथ थे, मैं हैदर लब्बैक आका, है अली मुर्तज़ा लब्बैक आका, चलो मेरे कंधे के ऊपर जितने पुत हैं सब गिरा दो। वाह वाह। अर्ज की या आका मुझे शर्म आती है मैं जनाब के कंधे के ऊपर चढ़ूँ, हम अली चढ़ो, मैं तुमको हुक्म देता हूँ। नाल शहर सब भैया दीवाह उठे था अबू बकर शरीफ तो चढ़ के गए। वाह वाह। ये जलील मुर्तज़ा फरमाते पहने कि अपना अली तुम हो, ऐसे किरा ऊपर चढ़े, आपने खाना काबे के अंदर जितने पुत हैं तमाम गिरा दिए। हजूर ने क्या फरमाया, ये जो बड़ा तुम्हारे पास हथौड़ा है इसे यूं करो, ये बड़े जो पुत है उसके कंधे के ऊपर रख दो। ये हजूर ने फरमाया, आपने फरमाया सारे बुत छोड़ दे निके निके, सब तो बड़ा बोलते हैं उनके कंधे पे हथौड़ा रख दे, रख दिता। हजूर बात इसी का शोर खुल हो गया, साढ़े खुदा को गिरा गया, साढ़े खुदा को गिरा गया, साढ़े खुदा गिरा गया। सरकार को गए आप मैनू तो नहीं लगता वड्डे नूं बर्दाश्त नहीं होया, उनके मोढे ते नहीं बहते पै तुसीं हथौड़ा जी, हमें नूं बर्दाश्त नहीं होया, निके निके सारे बन के मोढे बड्डा अपने मोढे ते हथौड़ा रख लिया। हाँ जी इवें लगता सरकार ने होदे लाता। वाह वाह। सुभान अल्लाह। उन्होंने भी पार्टी वो बहुत इतना शोर बर्पा करते थे। मैं आपको तस्वीर बता रहा हूँ बेटा, कोई किससे पास फिल्म बड़ी है सामने, कोई किससे पास फिल्म एक करके कुछ ते समझ नाल ना लिखी पई, तानों सी नाल करके सुनाने हैं तो किदे लत किदे होंदी, बांह किदे होंदी, सिर किदे, धड़ किदे, अख किदे, नक किदे, मुंह किदे, दांत किदे, सानू इकट्ठे करने पौंदे ने। वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नमरूद के वो जो बुत बनाए हुए थे लोहे पीतल और सोने के और चांदी के और सिल्वर स्टील के जो बुत बनाया वो उसने बनाए हुआ करते थे। साल के बाद वो शोर हुल करते थे, शोर बर्पा करते थे, साल बाद इतना शोर जो पूरा इलाका बहुत ज्यादा हो जाया करता था, खौफदारी हो जाता था उसके ऊपर। जब वो शोर मचाते थे तो दूर जंगलों से, गौर करो, जंगलों से सफेद परिंदे आया करते थे। गल करो उसकी 120 पर की गल्ला कर देता ये तफसील ठीक है, तो पढ़ो तो तुम्हें पता लगे। वो सफेद परिंदे जब वो खुद शोर मचाया करते थे, सफेद परिंदे वो उनके एक दाना चूंच में होता था, एक दाना दाएं वो पंजे पे, एक दाना बाएं पंजे पे। पता क्या होता, वो जैतून हुआ करता था। क्या होता था? जैतून। और वो झुंड के झुंड हजारों की तादाद में बुतों के ऊपर आते, 30 दाने लेकर आते, हजारों की तादाद में वो परिंदे, सफेद परिंदा, पता नहीं कहाँ से सफेद वो परिंदा होता था। वो बुत के ऊपर 3 दाने, जो परिंदा आता जूं से पंजों से छोड़ देता और वो जैतून छोड़ देता, और वो उस जैतून का अल्लाह की ऐसी कुदरत, क्योंकि अल्लाह कष्ट ले रहा था उनका कि देखते हैं कौन इस तरफ लगता है, कोई कौन मेरी तरफ लगता है, कष्ट अल्लाह ले रहा था। फिर भी वो जब वो जैतून के वो जो बेर हुआ करते थे, वो जब फेंकते थे वो पिस जाते और उनका तेल निकल आता। मनो हजारों मन तेल निकलता। तो सारा साल नमरूद अपने इलाके में वो इस्तेमाल करता। देखो हैं वो बुत, इस वास्ते ये ना समझा कि नमरूद सब कुछ ये ना समझा कि नमरूद
تیل کਢਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਟੈਸਟ ਲੈਂਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਨਮਰੂਦ ਲੈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਗਦਾ واہ 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 ਹੁਣ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਲੱਗ ਜਾ ਸੀ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਨਮਰੂਦ ਲੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ہے اللہ ਲੈ واہ واہ اب تو نمرود ہی چل رہا ہے ہر طرف توتی بول رہی ہے ہر علاقے میں نمرود ڈیل دیا کرتا تھا دو میرے بت جو ہیں وہ ہزاروں من ڈیل نکالا کرتا تھا وہ دیتا ہوتا تھا تو آگے چلیے بات یاد آ گئی نمرود نے اپنے قلعے کے بعد جو سب سے بڑا دروازہ ہوتا تھا بڑا قلعہ جو ہوتا تھا اس کے جو بڑے دروازے تھے جو مین وہ جو گیٹ تھا اس کے 2 مینار تھے 2 پلر تھے اس نمرود نے بنائے ہوئے اور اس پلر کے بڑے بڑے کبھی ہیکل اس نے 2 بت بنائے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف سمجھ جو ہے میرا زور لگتا پہ دیکھنے کیوں نہیں لگتا یار قرآن کی تفسیر دس رہا ایک دائیں طرف بت ہوتا تھا ایک بائیں طرف بت ہوتا تھا تو بڑے اونچے اور بڑے مضبوط ہوتے تھے بڑے موٹے کبھی ہیکل اور کوئی بندہ وہاں آتا آ کر یہ کہتا نا نمرود السلام علیکم اور سجدہ کرتا وہ اسے کچھ نہ کہتے وہ جو نہ وہ سلام کہتا نہ سجدہ کرتا گزرنے لگتا وہ بت سونا چاندی تانبا اور کچی پتلی کے بنے ہوتے تھے اتنے بڑے کبھی ہیکل جو وہاں سجدہ نہ کرتا نمرود کو سجدہ نہ کرتا اس دیر کے سامنے اگر یہ میں نمرود کو سجدہ کر رہا ہوں وہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ وہ خدا ہے ہم اسے سجدہ کر رہے ہیں جب یہ نہ کرتا آگے گزرنے لگتا وہ بت اسے پکڑ لیتے اور زور سے دباتے میرے بھائیوں میں نے قرآن میں پڑھا ہے اس کی تفسیر میں گیا ہوں جب وہ دباتے وہی وہ مر جاتا اللہ اکبر وہ نمرود ان کو پتا کیا کہتا تھا یہ میرے باڈی گارڈ ہیں یہ میرے ہیں میں نے اپنے لیے بنائے ہیں یہ سب کچھ میرا ہے نمرود نے یہ جب زیادہ ہی تکبر میں آ گیا اپنی طرف آ جاتے ہیں جب زیادہ ہی لوگوں کو مارنے لگا جب زیادہ ہی وہ کبھی ہیکل ہونے لگا جب لوگوں کو تباہ کرنے لگا اور جو بھی اس بت سے آتا وہ نہ سجدہ کرتا زور سے دباتا وہیں وہ بت اسے مار دیتے وہ کھانپ مر جاتا ایک دن بادشاہ نمرود لعنتی محل میں سویا ہوا تھا محل میں چاروں طرف اس کے باڈی گارڈ ہیں ہر طرف اس کے فوجی ہیں ہر طرف اس کی رانیاں ہیں ہر طرف اس کا وہ مال ہے بادشاہی ہے محل اپنے وہ پھولوں کے سیج پر سویا ہوا تھا تو ہی سویا آنکھ لگی کیا دیکھا ہے مغرب کی طرف سے ایک ستارہ نکلا ہے توجہ کیجیے گا مغرب کی سائڈ سے ایک ستارہ نکلا ہے جو چاند اور سورج سے زیادہ روشن والا ہے سبحان اللہ مغرب سائڈ سے ایک ستارہ نکلا ہے جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار ہے ہر طرف اس کی روشنی پھیل گئی ہے اور ہر طرف اس کی گہما گہمی ہے جب یہ اس نے دیکھا ادھر اس کی پھر آنکھ کھل گئی جب زیادہ روشن ہوا چمکارا لگا اس کی آنکھ پہ اس نے وہ طبقہ ڈرا خوف زدہ ہوا آنکھ کھل گئی یوں ہی آنکھ کھلی بادشاہ تھا اس نے حکم جاری کر دیا لاؤ جوسیوں کو لاؤ عاملوں کو تو کرے اسی کاملہ دی اولاد سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد
زندہ باد نور قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد نور قبلہ حسین اعظم پاک زندہ باد یوں ہی اس نے بلایا ان دوستیوں کو، ان عاملوں کو، وہ جو پھالے ڈالنے والے تھے ان کو بلایا اس نمرود نے اپنا خواب سنایا۔ اس نے کہا میں رات کو سویا ہوں، مجھے ایک مغرب کی سائڈ سے ایک ستارہ نظر آیا ہے جو چاند اور سورج سے زیادہ چمکدار تھا، ہر طرف اس کی روشنی ہے اور میرے محلوں میں اس کی روشنی آ گئی، ایک جگہ پر اس کی روشنی پڑ رہی ہے، ہر طرف ورلڈ میں اس کی روشنی، جدھر میری نگاہ جا رہی ہے اس کی روشنی پھیل رہی ہے۔ کون ہے وہ؟ بتاؤ جوشیو، عاملو، پھالے پھینکنے والوں، ہاتھ دیکھنے والوں، ہاتھ کی لکیری دیکھنے والوں۔ حضور کی حدیث مبارک ہے، ہاتھ دیکھنے والا، ہاتھ دکھانے والا دونوں گنہگار ہیں، شکر ہے حساب کرنے والا گنہگار ہے، ایویں پیر بنیا پھرتا ہے کی حساب لوکی رکھتے بھی نہیں نو آدھے کرو ادا جھوٹ ادا سچ، اچھا کدے سارا ہی جھوٹ ہوتا ہے، کدے سارا ہی سچ ہوتا ہے۔ اب دیکھ لو سرکار، وہ جو تھا نمرود نے جب دوسری کو بلایا اس نے کہا بتاؤ یہ کیا وجہ ہے؟ انہوں نے پھالیں پھینکی، انہوں نے وہ حساب کیے، انہوں نے وہ جو ان کے پاس وہ دانے مانے تھے تسبیح وہ انہوں نے پھینکی۔ کہنے لگے نمرود بادشاہ ایک چیز ہونے والی ہے۔ کہنے لگا کیا؟ اس نے کہا ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری بادشاہی کو ختم کر دے گا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کا نام مشرق مغرب شمال جنوب میں ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اللہ کی حکم سے پیدا ہوگا، ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو علم اور دین کی روشنی پھیلائے گا، اس لیے چاروں طرف وہ روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیا کرنا چاہیے؟ اس نے بتاؤ جو سینا پھال ویکھو حسابہ کرنے والا دا بتاؤ پیدا ہو چکا ہے کہ نہیں؟ اس آخیا نہیں حالے پیدا کو نہیں ہویا، حالے باپ دے پوتے کی ہے۔ واہ، ایسا حساب ہی نہ، اللہ معاف کرے۔ پھر بھی بچو، ایمان والوں کو بچنا چاہیے۔ وہ کہنے لگے کہ ابھی اور کے رحم میں نہیں آیا، باپ کی پشت میں ہے۔ اس نے کہا یوں کرو عورتوں کو علیحدہ کر دو، مردوں کو جنگلوں میں لے جاؤ، اللہ اکبر، جو جوان بچہ ہے اسے بھی پکڑ لو۔ پکڑ لیے انہوں نے۔ تو ایک میں ٹھہر جاؤ، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ کیا انہوں نے شاید یہ جو پھالے پھینکنے والے ہیں حساب غلط بھی ہو سکتا ہے، پھر کی کرنا چاہیے؟ اور جو بچے پیدا ہوئے ہیں بچیوں کو چھوڑ دو، بچوں کو مار دو۔ استغفر اللہ۔ نمرود نے تمام بچے، کتنا ظالم ہے اللہ دیکھ رہا ہے، ظالم کتنا ہے، تمام بچے جو شیر خوار تھے، جو اس سے بڑے تھے، جو اور بڑے تھے، تمام کو نمرود نے قتل کروا دیا، تباہ کروا دیا، مار دیا۔ اور پھر انہوں نے پتا کیا کہا؟ پھر جب تمام مر گئے بادشاہ نمرود، ہم نے آنن فانن مار آئے اس کے فوجی، ایک ایک گھر سے نکال کے ایک ایک گھر کی تلاشی لی، ہر کی باہر نکال کے چیک کیا، نمرود مار دیے۔ اس نے کہا مار دیا سب کو؟ جی۔ اب پتہ کرو میرے علاقے میں جون سی بیوی، کوئی بیوی بچہ جننے والی ہے اسے میرے پاس لے آؤ۔ دیکھو نا انہوں اپنی بادشاہی کا کتنا خطرہ ہے۔ دیکھو نا اگر انہوں ہوندا رب تے تقوی، واہ 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 ہوندا واہ، نا اللہ دے محبوب تے تقوی، بے شک بے شک انہوں ہوندا نا حضور دی شان دا تقوی، بے شک، انہوں ہوندا اللہ دے نظام دا پتہ۔ یاد رکھو رزق پلے نہ بندے پنچھی تے درویش، جنہ تقوی رب تھی انہاں رزق ہمیش۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، یاد ہے جو رب کے ہوتے ہیں ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، بے شک، جو اللہ کے ہوتے ہیں ان کو کسی سے خوف نہیں آتا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آگاہ رہو، خوب جانو، بے شک اولیاء
میرے دوست ہیں، نہ خوف رکھتے ہیں نہ غمگین ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ خوف نہیں رکھتے، وہ تمور رب تے بھروسہ کوئی نہ، اس سارے بچے بھی مروا دیتے، وہ سکے جی بیویاں حاملہ نے لائے انہوں وہ لائے انہوں بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز دیتی بچے ضائع کراتے۔ خوف تو کہ میری بادشاہی نہ جاندی رہے۔ کوئی دوستو جے ہوئے او رب نو منن والا، رب تے ایمان رکھن والا، رب تے یقین رکھن والا، رب دی عبادت کرن والا ایسا کام کردا بھی نہ تے بادشاہی بھی نہ جاندی۔ سبحان اللہ سائن اعظم پاک زندہ آباد 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 سائن اعظم پاک زندہ آباد۔ اب دیکھو وہ نمرود نے بچوں کو مروا دیا۔ اب اس نے کہا یوں کرو جتنے بھی اور مرد ہیں ان کو پکڑو، تلاشی لو، تمام تلاشی لے لی، تمام کو پکڑ لیا۔ اس نے کہا اب یوں کرو ان کو اور مردوں کو جنگلوں میں لے جاؤ، جتنے بھی مرد تھے تمام، جو بچہ جوان تھا، جو شادی کے قابل تھا، جو 15-16 سال کا تھا، اسے بھی لے گئے جنگلوں میں، عورتوں کو بند کر دیا۔ اور بادشاہ نے یہ اعلان کروایا، نمرود لعنتی نے، خبیث نے یہ اعلان کروایا اور کہا کہ جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی، جو عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی اسے قتل کر دو، جو مرد جنگل سے شہر میں آئے اسے قتل کر دو۔ یہ نمرود لعنتی کا حکم تھا۔ خبیث نے جب حکم دے دیا تمام مردوں کو فوجیوں نے پکڑا، لے گئے جنگل میں، وہی کھانا پانی، وہی ان جیسے ہم بکریوں بھیڑوں کو نہیں باڑا بنا لیتے وہی باڑے لگا دیے، ان کو بند کر دیا، ادھر عورتوں کو گھروں میں بند کر دیا۔ بادشاہ بھی اپنی عورتوں اپنی بیویوں سے علیحدہ ہو گیا، اپنے وزیر اعظم کو بھی ساتھ لیا اور چلے گئے۔ بادشاہ بھی چلا گیا جنگلوں میں، ادھر بھاگ گیا جنگلوں میں، جنگلیں ٹر گیا، بادشاہ بھی جنگلیں، وزیر بھی جنگلیں، فوجی بھی جنگلیں، خاص بھی جنگلیں، عام بھی جنگلیں، سفیر، جنرل، کرنل، فوج سب جنگلوں میں، یہ بھی عورتوں کو بند۔ جب بادشاہ ادھر رہا اسے پھر جوسی کو بلایا، جوسیو ادھر آؤ، اور اب پھالے پھینکو۔ اس نے پھالے پھینکی، کہنے لگے بادشاہ سلامت، ابھی تک وہ جو بچہ آنے والا ہے وہ باپ کی پشت میں ہے اور وہ آئے گا بادشاہ ضرور۔ وہ سب کیا ہے، مردہ سارے نوجے چھوڑ دیتا ہے، اور تو لوگ چھوڑ دیتا ہے، بچے مرا دیتے ہیں، عمر والے بچے تباہ کر دیتے، تو نا ہائی وہ ضرور ہونا ہے۔ میرا تو دل کرتا تو سر لا دے سر جناب دی جی مرضی، پر گل یہ ہے کہ ساری پالا کی ساتھ آیا ہے، وہ اسی دس رہے ہیں کہ اس بچے نے آنا ضرور آنا ہے گا، با وہ آؤ گا، لازم آؤ گا، وہ آیا پھر لے لو۔ بادشاہ کیا خبردار، جب عورتوں علیحدہ مردوں کو علیحدہ کر دیا، اب مجال نہیں آئے، میں جانتے نہیں ہوں میں خدا ہوں، اور بات کا کفر بات پکڑا گیا، کنار ہونے والا ہے، جو ہی اس نے علیحدہ کر دیا۔ پچھلی رات کو بادشاہ کو خیال آیا، حاضر بادشاہ سلامت سنو بات میری، مجھے کام یاد آ گیا، مجھے کام یاد آ گیا۔ فوجوں کو کہا کوئی اس طرف خود بھی نہ آئے، کوئی بندہ نہ آنے پائے، اگر کسی کو دیکھ لو پوچھو مت، قتل کر دو۔ ایک بادشاہ نے حکم یہ جاری کر دیا، وہ جو تھا بادشاہ اور اس کا وزیر
आज़र उसे साथ लेकर कहने लगा मुझे बात याद आ गई, चलो वो काम मुझे याद आ गया, एक चीज लेनी है, चलो मोहल्लों में चलें। बादशाह और वजीर आज़र, नमरूद और आज़र दोनों महल्लों में आ गए। वाह, किधर आए? महल्लों में आ गए। यूं ही महल्लों में आए, बादशाह ने जो काम था वो कर लिया। काम करके इधर बादशाह ने कितने दिन हो गए थे जंगलों में, वो जो पत्ते हैं, जो जंगल में वो दरख्त हैं, उनकी झाड़ियों वहाँ सोता था। जब उसने देखा अपना महल, फिर बेड, उसने कहा 2 मिनट आराम कर लेता हूँ, फिर चलते हैं, पिछली रात का टाइम है। जब नमरूद बेटा बेड था, गद्दा था, फिर बादशाह का, फिर नर्म मुलायम था, फिर बहुत आराम दे था, यूं ही लाती नमरूद लेटा, अल्लाह ने जिब्रील या रब्बी नींद गालिब कर दो। सुभान अल्लाह। नींद गालिब कर दी। जिब्रील या रब्बे जलील हुण जाइदा की करिए, आपने हमाया हुण खलील नूं लियाउणा नहीं, मुद्दई लाख पूरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ जिब्रील या रब्बे जलील, कोई ऐसी चीज़ें होंगी ने ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ला के खूबसूरत बनाना पड़ता। सुभान अल्लाह। और वो बंदा सुन के, देख के, सुन के कोई भी नहीं आख सकता, वही आख सकता कि वाह 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 क्या बात है। तवज्जो है? बेशक। आपने क्या फरमाया? जिब्रील या रब्बे जलील, आपने फरमाया अब खलील को हम नीचे लाने वाले हैं। वाह वाह। क्या करें? आपने मैं नमरूद को नींद गालिब कर दो। नमरूद लेटा, नींद गालिब हो गई। यूं ही गालिब हुई, अल्लाह जिब्रील या रब्बे जलील यूं करो, आज़र की बीवी को इधर महल्लों में भेज। आज़र की बीवी महल्ले से आ गई। यूं ही आई, जब उसने देखा, यूं ही आई, जब उसने देखा तो बादशाह सोया पड़ा है। वो करीब आई, आज़र भी करीब आ गया। उसने कहा तो तू किधर है? मैं आई हूँ इधर, मुझे काम था, मैं आई आगे, आप किधर आए हुए हैं? वो साका मैंने वेंदनी पे मैं आया बैठा जी, आप क्या करें? अल्लाह जिब्रील क्या मैं दोनों को आपस में मोहब्बत करवा। आज़र ये देखा वो नमरूद गाफल था, वाह वाह। मरा हुआ था आधा, वो नमरूद गाफल था, लेटा हुआ था। इधर आज़र, इधर आज़र, इधर नमरूद। नमरूद और आज़र, तवज्जो करो, आज़र नमरूद ने, जब आज़र ने नमरूद को देखा, वो तो मरा हुआ था, नींद मौत की बहन है, सोया हुआ था, गाफल था। नमरूद की बीवी पास आई, देखो ना हलाली है, बेशक। किसी और औरत से नहीं आए। माँ बाप उनका उस दौर में जो अकद था वो हुआ था। बेशक। आज़र और उसकी बीवी अब जब बैठे, अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील या रब्बे जलील यूं करो, बाप के उससे माँ की रहम में दाखिल कर दो। सुभान अल्लाह। अल्लाह दाखिल कर देता। यूं ही दाखिल होया, आज़र की बीवी चली गई। इधर वो जो था जोशी, वो नजूमी, वो फाले डालने वाले, वो भागे। उन्होंने कहा जुल्म हो गया, वाह। बादशाह बच्चे बच्चे मराते, बच्चे गिराते, तबाही करती। अब क्या हुआ? वो भागे भागे आए महल्लों के पास, उन्होंने शोर बरपा किया। उस शोर से नमरूद की आँख खुल गई। उसने कहा आज़र क्या हो रहा है? उन्होंने कहा जनाब पता था मैनू भी कोई नहीं, बात शोर आंदा पाया। आज़र और नमरूद जब बाहर निकले, देखा जोशी थे। जोशियों क्या बात? उन्होंने आख्या जी थोड़ी थोड़ी देर पहले, थोड़ी देर पहले होनी पता नहीं कि बाप की पोस्ती चू अल्लाह का खलील माँ की रहम में चला गया। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, और जिंदगी रही एक थोड़ा शुरू कर सा है। देख लो सानू एक एक चीज़ का पता है। मेरे पीर दसिया हुण अजान आ गई, नमाज पढ़ के फिर इंशाअल्लाह अपने पास